السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے الفاظ اور الفاظوں کے ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے جملے بھی۔ تو آئیں آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ الفاظ وہی الفاظ ہیں جو آج کے درس میں بھی استعمال ہوں گے، اور ہمارے درس کا نام دیکھیں، درس کا نام ہے مریض۔ مریض یعنی بیمار، اور اس درس کے جو الفاظ ہیں وہ یہاں پہ ہیں واضحۂ جدید یعنی نئے الفاظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلا لفظ ہے ابتدا۔ ابتدا یعنی شروعات۔ پیوستے، پیوستے یعنی اس کے ساتھ۔ بسیار یا خیلی یعنی زیادہ۔ بترتیب یعنی ترتیب سے۔ درد، درد۔ پیش، پہلے۔ صبر کردن یعنی صبر کرنا۔ عطسے و سرفے، کھانسی اور چھینکیں یعنی کھانسی لگنا یا سردی لگنا۔ چون، چون یعنی اس لیے۔ نشستن، بیٹھنا۔ نوبت گرفتن یعنی اپنی باری لینا۔ درمانگاہ یعنی کلینک۔ اتاق انتظار، انتظار روم۔ بردن، لے جانا۔ شلوغ، رش یا شور۔ بلطف خدا، خدا کے کرم سے۔ بہتر، بہتر۔ معائنے، چیک اپ۔ اب ان چیزوں کو رواں پڑھتے ہیں۔ دیکھیں ابتدا، پیوستے، بسیار، خیلی، بترتیب، درد، پیش، صبر کردن، عطسے و سرفے، چون، نشستن، نوبت گرفتن، درمانگاہ، اتاق انتظار، بردن، شلوغ، بلطف خدا، بہتر، معائنے۔ اب ہم پڑھیں گے درس یعنی چیپٹر یا سبق، اور ہمارے سبق کا نام ہے مریض۔ مریض یعنی بیمار۔ تو اب درس کے جملے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں لیلا از چہارشنبه ہفته پیش تا امروز کلاس نہ رفت۔ لیلا بدھ والے دن سے، چہارشنبے بدھ کو کہتے ہیں، بدھ والے دن سے آج سے ایک ہفتہ پہلے سے لے کے آج تک وہ کلاس نہیں گئی۔ او مریض بود، وہ بیمار تھی۔ در این چند روز سرش درد می کرد، ان چند دنوں میں اس کے سر میں درد تھا۔ وہ پیوستے سرفے و عطسے می کرد، اور اس کے ساتھ ساتھ، پیوستے یعنی اس کے ساتھ ساتھ۔ یہ جن الفاظوں کے نیچے لکیریں دی ہوئی ہیں یہ وہی الفاظ ہیں کہ جو ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں۔ اور سر درد کے ساتھ ساتھ اسے کھانسی اور زکام بھی تھا۔ عطسے چھینکنے کو کہتے ہیں، لیکن اسے ہم زکام کے جملے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ عصر روز چہارشنبے بدوستش زینب بدرمانگاہ رفت۔ عصر کے ٹائم چہارشنبے کے دن یعنی بدھ والے دن اپنے دوست زینب کے ساتھ کلینک پہ گئی۔ آنجا بسیار شلوغ بود، وہاں پہ بہت رش تھا۔ ابتدا نوبت گرفت، پہلے اس نے اپنی باری لی، یعنی وہ جو ٹکٹ دیتے ہیں، پرچی دیتے ہیں بیٹھنے کے لیے۔ سپس در اتاق انتظار نشست، اس کے بعد انتظار روم میں بیٹھ گئی۔ مریض ہا بے ترتیب پیچھے دختر می رفتند، مریض اپنی باری کے حساب سے ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے۔ می رفتند دیکھیں ہم نے کل پڑھا تھا ماضی استمراری یعنی جاتے رہتے تھے۔ آنہا مدتی صبر کردند، ان لوگوں نے بہت طولانی صبر کیا۔ تا نوبت شان شد، تا یعنی یہاں تک صبر کیا کہ ان کی باری آ گئی۔ دکتر بعد از چند سوال، ڈاکٹر نے کچھ سوالوں کے بعد، و معائنے، ڈاکٹر نے کچھ سوالوں اور چیک اپ کے بعد، برائش نسخے نوشت، اس کے لیے ایک لیٹر لکھا۔ نسخے را بداروخانے بردن، اس لیٹر کو میڈیکل اسٹور پہ لے گئے۔ داروہارا گرفتند، اپنی دوائیاں انہوں نے لے لی۔ و بے خانے برگشتند، اور اپنے گھر کی طرف واپس چلے گئے۔ لیلا ہر روز ہر ساعت داروہایش را می خورد، لیلا اپنی دوائیوں کو روزانہ وقت پر کھاتی رہتی تھی۔ یہ بھی دیکھیں ماضی استمراری ہے، می خورد کھاتی رہتی تھی۔ و بے لطف خدا، اور خدا کے کرم سے، امروز حالش بہتر است، آج اس کی طبیعت بہتر ہے۔ اب ہم نے درس پڑھ لیا، اب ہم جو الفاظ پڑھ کے آئے ہیں اب انہی الفاظوں پر ہم پڑھیں گے جملے، تاکہ ہم انہی الفاظوں کے جملے بنا سکیں۔ دیکھیں سب سے پہلا لفظ ہے تا۔ تا یعنی تک۔ یہاں دیکھیں من از چین تا ایران با ہواپیما آمدم، میں چین سے ایران تک ہوائی جہاز کے ذریعے سے آیا۔ ما ہر روز صبح، ہم روزانہ صبح، از ساعت 8 تا 12 بے کلاس می رفتیم، ہم روزانہ صبح 8 سے لے کے 12 بجے تک کلاس میں جاتے تھے۔ او دوران کودکی، وہ بچگی کے زمانے میں،
ہر روز از خانے تا مدرسے پیادے می آمد، روزانہ گھر سے لے کے مدرسے تک پیدل آتا تھا۔ اب ہے چون، چون یعنی کیونکہ، چرا زود نہار خوردی، کیوں جلدی دوپہر کا کھانا کھا لیا، چون گرسنے بودم، کیونکہ بھوکا تھا۔ اچھا یہ چون جو ہے نا یہ ہمیشہ چرا کے جواب میں آتا ہے، زیادہ تر یہ چرا کے جواب میں آتا ہے۔ اگر سوال ہو چرا تو آپ جواب میں چون ضرور دیں گے، کیوں، چرا یعنی کیوں، اور اس کا جواب ہوگا چون یعنی کیونکہ یا اس لیے۔ پھر دوسرا جملہ ہے چرا دیروز بے کلاس نیامدی، کیوں کل کلاس میں نہیں آئے تھے، چون دیروز مریض بودم، کیونکہ کل بیمار تھا۔ چرا احمد بے فرودگاہ رفت، کیوں احمد ایئرپورٹ پہ گیا تھا، چون خواہرش از لبنان آمد، کیونکہ اس کی بہن لبنان سے آئی تھی۔ اب ہے درد، درد یعنی درد، اب اس پہ جملے پڑھیں گے، دیروز سرم درد می کرد، کل میرے سر میں درد تھا، یہاں کل میرا سر درد کر رہا تھا، کیونکہ دیکھیں یہ ماضی استمراری ہے، می کرد یعنی کر رہا تھا یعنی جاری تھا، صحیح، اگر سادہ صرف کرد ہوتا تو تھا ہوتا اس کا معنی، صحیح ہے۔ پھر ایک سال پیش، ایک سال پہلے کمرم خیلی درد می کرد، میرا کمر درد کرتا تھا، او ہم دل درد دارد، ہم سر درد دارد، اس کے پیٹ میں بھی درد ہے، سر میں بھی درد ہے، ہم یعنی بھی، ٹھیک ہے، دل کہتے ہیں پیٹ کو۔ دیروز پیش پزیش کے متخصص قلب رفتہ، کل دل کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، چون قلبم درد می کرد، کیونکہ دل درد کر رہا تھا۔ اب پیوستے یعنی ہمیشہ یعنی ہمیشہ، پیوستے دارو خوردم، ہمیشہ دوائی کھاتا تھا، اما حالم خوب نہ شد، لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، من دوران جوانی میں جوانی کے دور میں، پیوستے درس می خواندم، ہمیشہ پڑھتا رہتا تھا۔ اب سرفے و عطسے، کھانسی اور چھینکیں یعنی سردی کا لگنا، برادرم ہنگامی کے مریض بود، میرا بھائی جب بیمار تھا، ہم سرفے می کرد و ہم عطسے، وہ کھانسی بھی اسے ہوتی تھی اور چھینکیں بھی آتی تھی یعنی سردی بھی لگی تھی۔ فاطمہ بے دکتر گفت، فاطمہ نے ڈاکٹر سے کہا، دیروز سرفے می کردم اما عطسے نمی کردم، کل مجھے کھانسی ہو رہی تھی لیکن چھینکیں نہیں آ رہی تھی، یعنی صرف کھانسی لگی تھی، سردی نہیں لگی تھی۔ اب درمانگاہ یعنی کلینک، خواہرم پرستار است، میری بہن نرس ہے، او در درمانگاہ بو علی سینا کار می کند، وہ بو علی سینا کلینک میں کام کرتی ہے۔ جواد را پس از تصادف به درمانگاہ بردند، جواد کو ایکسیڈنٹ کے بعد کلینک پہ لے کے گئے، وہ پزشک اورژانس او را معائنے کرد، اور ایمرجنسی والے ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا۔ اب بسیار، بسیار یعنی یہ اس کا معنی دیا گیا ہے، بسیار یعنی زیاد یعنی زیادہ، اب یہ بریکٹ میں بتایا جا رہا ہے، در گفتگو یعنی بولتے وقت کہتے ہیں خیلی، خیلی یعنی وہی بسیار ہو گیا۔ وقتی به ایران آمدم، جب میں ایران آیا، بسیار خوشحال شدم، بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ زینب امروز خیلی کم غذا خورد، زینب نے آج بہت کم کھانا کھایا ہے، ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں خیلی، یہ خیلی ہے۔ ما روز جمعے برائے سلامتی و آمدن امام مہدی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، خیلی دعا کردیم، ہم جمعے کے دن مولا کی سلامتی کے لیے اور ان کے آنے کے لیے بہت زیادہ ہم نے دعائیں کی۔ اب شلوغ، شلوغ یعنی شور یا رش، دیروز خیابان امین خیلی شلوغ بود، کل امین روڈ پہ بہت زیادہ رش تھا۔ غذاخوری دانشگاہ، ہر روز ظہر شلوغ است، یونیورسٹی کے کھانے کے ہال پہ ہر روز ظہر کے وقت رش ہوتا ہے۔ وقتی به درمانگاہ رفتم، جب میں کلینک پہ گیا، متوجہ شدم آنجا بسیار شلوغ است، وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہاں پہ بہت زیادہ رش ہے۔ اب ابتدا، ابتدا دیکھیں اس کا معنی دیا گیا ہے در شروع یعنی شروعات میں۔ وقتی به اتاق مدیر رفتم، جب پرنسپل کے روم میں گیا، ابتدا سلام کردم، سب سے پہلے میں نے سلام کیا۔ استاد ابتدائی کلاس، استاد نے کلاس کی شروعات میں اس میں شاگردان را پرسید، شاگردوں کے نام پوچھے۔ دکتر ابتدا معائنے کرد، ڈاکٹر نے پہلے چیک اپ کیا، سپس نسخے نوشت، اس کے بعد لیٹر لکھا۔ وقتی به شہر کم آمدم، جب کم کے شہر میں آیا، ابتدا به حرم حضرت معصومہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد رفتم، جب میں شہر کم میں آیا سب سے پہلے بی بی کی حرم پہ گیا تھا۔ اب نوبت گرفتن یعنی اپنی باری لینا،
دیروز به درمانگاه رفتم، کل کلینک پہ گیا تھا و برائے دوستم نوبت گرفتم، اور اپنے دوست کے لیے اس کی باری لی، یعنی سمجھے ریزرو کرنا. قبل از رفتن به مطب دکتر تلفنی نوبت گرفتم، ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے میں نے ٹیلی فون کے ذریعے سے ان سے نوبت لے لی، یعنی ریزرو کر دیا یا ان سے ٹائم لے لیا. امروز حضوری از بیمارستان برائے پدرم نوبت گرفتم، آج میں نے اپنے والد کے لیے ہاسپٹل جانے کا وقت لے لیا. صحیح ہے، نوبت گرفتم. اب اتاق انتظار یعنی انتظار روم. من برائے دیدن آقای مدیر میں پرنسپل کو دیکھنے کے لیے 15 دقیقے 15 منٹ در اتاق انتظار نشستم، انتظار روم میں بیٹھا. سی انتظار روم یعنی ویٹنگ روم. در بیمارستان ها اتاق انتظار، ہاسپٹلز میں ویٹنگ روم یا سالن انتظار وجود دارد یا انتظار ہال موجود ہوتا ہے. اچھا، تو آج کی کلاس میں ہم نے الفاظ پڑھے، انہی الفاظوں پر مبنی ہم نے درس پڑھا اور انہی الفاظوں پر مبنی ہم نے جملے بھی پڑھے. آج کی کلاس کے حساب سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کے ہوم ورک کی بات کریں تو یہ سارے الفاظ یہاں پہ دیے گئے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. ان سارے الفاظوں میں سے 5 الفاظ آپ لوگ اٹھائیں اور ہر لفظ پہ 2 جملے بنائیں چھوٹے چھوٹے سے، اور مجھے سینڈ کریں کامنٹ میں چیک کروں گی. اور اس کے علاوہ اگر آج کی کلاس میں مزید آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور اسی طرح سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. اور آج کے لیے اللہ حافظ.